بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر کعبہ کے لیے مکہ پر فوج کشی کا ارادہ فرمایا تو اس مہم کو لوگوں سے مخفی رکھنے کا اہتمام کیا گیا، مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں۔ اس وقت وہ مشرکین جنہوں نے آپ کو بے کسی کی حالت میں اس ارض مقدس سے جلا وطن کیا تھا، اب اپنے انجام سے گھبرا رہے تھے، کیونکہ اب اسلام کے سلاب کو روکنا ان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان سارانی صحابہ اکرام کے ہمراہ مکہ کے قریب پہنچ کر مرل زہران میں قیام فرمایا تو ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ تحقیقات کے لیے مکہ سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے جب رات کی تاریکی میں لشکر محمدی کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گئے اور ان کی جان بار بار آئی، کیونکہ وہ مسلمانوں سے اس قدر بڑے لشکر کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب قریش کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتفاق سے جب یہ لوگ باتیں کر رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب ابو سفیان کی آواز سنی تو انہیں پکارا۔ ابو سفیان نے بھی آواز پہچان لی اور کہا، آپ ابو الفضل ہیں؟ حضرت عباس نے کہا، ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان بولے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ یہاں کہاں؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان آ گئے ہیں۔ ابو سفیان نے ہاری ہوئی آواز میں کہا، اب ہم کیا کریں؟ آپ ہی کوئی تدبیر بتائیں۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کے ساتھیوں کو واپس لوٹا دیا اور انہیں افو القصر کے لیے اپنے ساتھ سوار کر کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو ساتھ لے لیا، مگر وہ تو اشتہاری مجرم تھے اور تمام مسلمان ان سے کھار کھاتے تھے، اسی لیے تو وہ ابو سفیان کو چھپا کر لے جا رہے تھے، مگر جہاں کہیں روشنی کی کثرت ہوتی تو وہ راز فاش کر دیتی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی ہے۔ لوگ آپ سے سوال پوچھتے کہ یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ سوار ہے؟ جب آپ خاموش رہتے تو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ دیکھ کر اور حضرت عباس کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ چنانچہ آپ ابو سفیان کو لیے یوں ہی آگے بڑھتے رہے، لیکن جیسے ہی آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے فوراً ابو سفیان کو پہچان لیا اور جوش غضب میں بے تاب ہو کر چلائے، وہ دشمن خدا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے بلا کسی عہد و پیمان اور ذمہ داری کے ہمیں تجھ پر قابو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس غیظ و غضب میں اسے پکارا تھا، آپ کا ارادہ واضح تھا، مگر حضرت عباس کو ساتھ دے کر خاموش ہو گئے اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن آپ سے پہلے حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، خدا نے اس کو بغیر کسی عہد و پیمان کے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اجازت دیجیے کہ اس دشمن کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے فوراً عرض کیا، یا نبی اللہ، میں نے ان کو امان دے رکھی ہے۔ ابو سفیان جو شرمندگی و ندامت میں سر جھکائے کھڑے تھے، اب منہ چھپانے کے لیے زمین میں کوئی کونا تلاش کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غیظ و غضب دیکھ کر آپ کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے انتظار میں ہے۔ ادھر پیغمبر خدا کا حکم ہوا، میری گردن میرے جسم سے الگ کر دی جائے گی۔ اسی بے چارگی و بے بسی کے عالم میں آپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برابر اصرار پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر، اگر تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تو اس کو قتل کرنے کے لیے ہرگز اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنی عبد مناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر فاروق نے جواباً فرمایا، خدا کی قسم، مجھے آپ کے اسلام لانے کی اتنی خوشی تھی کہ اتنی خوشی اپنے والد کے اسلام لانے سے نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تب سے خاموش تھے گویا ہوئے اور حضرت عباس کو حکم فرمایا، اس وقت ابو سفیان کو لے جائیں اور انہیں اپنے پاس سلائیں، اس کا فیصلہ صبح کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عباس ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے گئے اور رات بھر اپنے پاس رکھا۔ اگلے دن صبح حسب حکم ابو سفیان کو ساتھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ابو سفیان، افسوس کا مقام ہے کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ ابو سفیان نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلح رحم کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر خدا کے سوا کوئی اور محبوب ہوتا تو آج میرے کام آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان،
تمہاری حالت قابل افسوس ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو؟ ابو سفیان کی جن پر جاہلی حمیت اور قوی عصبیت اب بھی اعتراف رسالت کی راہ میں حائل تھی، کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حلیم، کس قدر شریف اور کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں، خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے۔ یہ ایسا جملہ تھا کہ ابو سفیان کا اسی وقت سر تن سے جدا کرنے کے لیے کافی تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کا یہ گستاخانہ جملہ سنا تو انہیں ڈانٹ کر فرمایا، ابو سفیان، اس سے پہلے کہ سر تن سے جدا ہو جائے کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عباس کی ڈانٹ سنتے ہی ابو سفیان کی جیسے آنکھیں کھل گئی ہوں، فوراً کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کیا اور آستان نبوت پر سر خم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ابو سفیان کی جان بخشی کا اعلان فرما دیا بلکہ ابو سفیان کے گھر کو بیت الامان کا درجہ بھی دے دیا۔